والوں کی سلامتی ہو اور خداوند کا فضل اور اطمینان آپ کے ساتھ اور آپ کے گھرانوں کے ساتھ رہے۔ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کی آواز ہمارے لیے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 5واں باب اور پہلی 2 آیات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آیت کے پہلے حصہ میں درج ہے بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ ہمارے سیکھنے کے لیے سوال یہ ہے کہ کس طرح ہم خدا کی مانند بن سکتے ہیں۔ ہمیں کس کی مانند بننا ہے؟ ہمیں خدا کی مانند بننا۔ اور خدا کون ہے؟ پہلا یوحنا 4 باب اس کی 8ویں آیت میں درج ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس لیے زیادہ محبت کی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا خود محبت ہے۔ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں کہ خدا کون ہے؟ خدا ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، خدا ہمارا مہیا کرنے والا ہے، جو ہمارے مانگنے پر عنایت کرتا ہے۔ خدا شفا بخشنے والا، خدا بچانے والا اور محفوظ رکھنے والا ہے، خدا تنبیہ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا ہے، خدا تسلی اور تشفی دینے والا خدا ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے اور خدا محبت ہے۔ اور خدا کی مانند بننے کے لیے یعنی محبت رکھنے کے لیے ہمیں محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کی بہترین مثال جو ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، دکھ سہنا، صلیبی موت، جان قربان کرنا، پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ مثالی محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جتنا وقت زمین پر رہے وہ محبت کی تعلیم دیتے رہے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی سکھایا کہ اس محبت میں جو الہی محبت ہے اس میں بندھے رہیں اور دوسروں کو محبت کا درس دیں۔ اسی محبت میں انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو شفا دی، بدروحوں کو نکالا، لنگڑوں کو چلایا، بدروح گرفتہ لوگوں کو آزاد کیا۔ یہ اس کی عجیب محبت تھی کہ وہ گناہ گاروں کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی محبت رکھی۔ اور ہم کیسے خدا کی محبت کو جان سکتے ہیں؟ یوحنا 3:16 میں درج ہے اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ یہ اس کی عجیب محبت تھی کہ اس نے خود جو خدا تھا اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا اور انسان کی صورت اختیار کی اور اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات اور رہائی پا سکیں۔ ہم سیکھتے ہیں عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ بے شک جو محبت رکھتے ہیں وہ عزیز فرزند ہیں۔ نہ صرف خدا سے محبت رکھنی ہے بلکہ خدا سے اور خدا کے لوگوں سے بھی محبت رکھنی ہے۔ آمین۔ یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا یہاں نہیں کہہ رہا کہ میری مانند بنو کہ میں باس ہوں، نہیں، بلکہ وہ ایک خوبصورت تعلق کا حوالہ دے رہا ہے کہ عزیز فرزندوں کی مانند، یعنی جو خدا کی محبت سے واقف ہیں اور محبت رکھتے ہیں وہ خدا کے عزیز فرزند ہیں۔ ہاللویا۔ وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ کتنی خوبصورت اور بابرکت بات ہے کہ محبت رکھنے سے ہم خدا کے عزیز فرزند بن جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ پہلا پطرس پہلے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں درج ہے۔ 15ویں آیت میں درج ہے بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ آمین۔ چونکہ ہم خدا کی مانند بننے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ایک اہم پہلو پاکیزگی بھی ہے۔ 15ویں آیت میں درج ہے تمہارے بلانے والا پاک ہے۔ یہاں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا پاک ہے اور خدا کی ذات پاک ہے اور خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے۔ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بننے کے لیے نمبر 1 ہمیں محبت رکھنا ہے خدا اور انسان دونوں سے۔
دوسرے نمبر پر ہمیں پاک بننا ہے کیونکہ خدا پاک ہے، اور ہمیں بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا ہے۔ آمین۔ ہمیں خدا کی اس صفت کو جاننا ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ وہ پاک ہے، پاکیزگی کا خدا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے لیے حیران کن ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی مانند کیسے بن سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم ایک اجنبی کی حیثیت سے ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر ایک فرزند کے طور پر خدا کی مانند بنیں گے تو یہ بہت بابرکت ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس قابل ہیں کہ عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے یا قابلیت کی وجہ سے اس قابل نہیں بنتے ہیں، بلکہ خدا کا روح القدس ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کی مانند بن سکیں، اس کی مانند محبت رکھ سکیں، کیونکہ وہ محبت ہے۔ یاد رکھیں، ہم عزیز فرزند تب ہوتے ہیں خدا کی مانند بننے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم خدا سے اور اس کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح میں ہو کر خدا کے عزیز فرزند ہوتے ہیں۔ آمین۔ ایک اور پوائنٹ ہم نے سیکھا کہ کون ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خدا کی مانند بنیں، تو یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری مدد کرتے ہیں، خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہوئے محبت رکھ سکیں، اور خدا کی محبت میں رہ کر ہی ہم محبت رکھنا سیکھتے ہیں۔ خدا کی محبت ہمارے اندر موجود ہے۔ آئیے دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں درج ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ آمین۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اور محبت سے چلو، صرف محبت رکھنے کے خاص موقع ہی نہیں ہوتے بلکہ روز بروز محبت میں بڑھنا ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبت سے چلو، ہمیں محبت میں اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، اور سچی محبت قربانی کا نام ہے، جیسے مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ آمین۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، محبت اس میں ہے کہ ہم نے خدا کی محبت کو پایا، خدا نے ہم سے محبت رکھی۔ اور 10 آیت میں درج ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آمین۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور بابرکت ہے کہ کون خدا کی محبت کی بہترین عکاسی کرتا ہے، خود خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ خود خداوند یسوع مسیح خدا کی بہترین اور بڑی محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ممکن ہے ہم خدا کی محبت کی عکاسی کریں؟ کتنا ہی خوبصورت ہو کہ ہم خدا کی محبت کی عکاسی کریں، اس زمین پر رہتے ہوئے آسمانی خدا کی بڑی محبت کی تصویر پیش کریں جیسے خداوند یسوع مسیح نے پیش کی۔ عزیزو یاد رکھیں اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب ہم خدا کی بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہمارے اندر یہ قابلیت موجود ہے، یہ طاقت موجود ہے کہ ہم خدا کی سی محبت رکھ سکتے ہیں اور خدا کی محبت اور کی بہترین عکاسی زمین پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ انسانی محبت محدود ہے مگر خدا کی محبت لامحدود ہے۔ ہم ایسے خدا کی محبت رکھتے ہیں، خدا کی محبت میں بڑھ رہے ہیں جو روز بروز ہم سے محبت رکھتا ہے، جو ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے، سرفراز کرتا ہے، اپنی نجات دکھاتا ہے۔ ہر دور سے ہم خدا کی محبت کا تجربہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے آپ سب کو برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔